کہ موجودہ جو سلیکٹڈ رجیم ہے یہ ایک رگ اور جعلی الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط ہوا ہے۔ اس ٹولے نے، اس سلیکٹڈ ٹولے نے اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس ملک کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس ملک سے سیاسی رواداری کا فقدان کر دیا ہے، اور اس ملک میں عوامی حاکمیت کو جو ہے وہ لانے کے لیے اور عوام کے حق حاکمیت کو جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے فری اور فیئر الیکشن ضروری ہے، جس میں کسی قسم کی جو ہے وہ غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ کسی جانب سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس جدوجہد میں تمام پارٹیز جو ہیں وہ یکسو ہیں، بھلے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کریں یا علیحدہ اپنے پلیٹ فارم سے کریں۔ تو اس لیے ہمیں یہ امید ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس جدوجہد میں باقی اپوزیشن جماعتوں کا یا پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ساتھ دے گی، بھلے وہ اپنے پلیٹ فارم سے دے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دے۔ اچھا رانا صاحب، وزیر اعظم عمران خان کو ڈسکا الیکشن پر رپورٹ کہا جا رہا ہے کہ پیش ہوئی ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے چونکہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 20,000 ووٹ جو ہیں وہ نون لیگ کو پیسے لے کر دیے، اس وجہ سے ان کا کینڈیڈیٹ ہارا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ نے واقعی تحریک لبیک کے ووٹ خریدے ہیں یا کیا؟ ان کے پاس سوائے جھوٹ کے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اب بخلا چکے ہیں، کیونکہ ان کا احتساب کا اور کرپشن کا جو منترا تھا، جو بیانیہ تھا، وہ اب پٹ چکا ہے۔ اب اس کے اوپر کسی کو یقین نہیں ہے۔ انہیں شرم آنی چاہیے کہ 3 سال کے بدترین گھٹیا انتقام کے بعد یہ کہتے تھے ہم 3,000 ارب روپیہ ریکور کریں گے۔ وہ کدھر ہے 3,000 ارب روپیہ جو انہوں نے جو ہے وہ ریکور کرنا تھا؟ ایک دھیلا جو ہے یہ ریکور نہیں کر سکے، اور ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ کسی پی ایم ایل این کے لیڈر بشمول میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف یہ ثابت نہیں کر سکے، اور اب یہ اس قسم کے جھوٹے دلاسوں سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لبیک کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس الیکشن میں موجود تھا، اور اگر میں جو ہے وہ بھول نہیں رہا تو میرا خیال ہے کہ 8,200 ووٹ اس کو پڑے ہیں۔ تو جب ایک کینڈیڈیٹ میدان میں موجود ہے تو پھر اس کے ووٹ ہمیں جو ہے وہ کیسے پڑ سکتے تھے؟ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز نے نہ صرف میاں نواز شریف کے بیانیے کو ووٹ دیا ہے بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کی ہے، اور یہی ماڈل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں دہرایا جائے گا، اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی جائے گی بلکہ ووٹ کی حرمت کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو تحریک لبیک پہ پابندی لگائی ہے، قلعدم قرار دیا ہے، اور جس طریقے سے ان سے نفرت زما حکومت ہوئی ہے، کیا درست اقدام تھا، یہی ہونا چاہیے تھا یا کوئی اور لائحہ اختیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کسی بھی وائلنس کو کہ آپ روڈز کو بلاک کریں اس طرح سے کہ عوام جو ہیں، عوام کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مریض جو ہے وہ ایمبولینسوں میں جو ہے وہ مریں، اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ رولیں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ کون کنٹینر پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں 4 تاریخ کو لاہور جاؤں گا، لاہور بند کروں گا، 8 تاریخ کو میں جو ہے وہ فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا، پھر میں 16 تاریخ کو پورا پاکستان بند کروں گا؟ یہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا؟ یہ قابل مذمت ہے، اور جب یہ روش اختیار کی گئی تو اب جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان بند کر کے، یہ روڈز بند کر کے، یہ گراؤ جلاؤ کر کے وزیر اعظم بن گیا تو میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ پھر سعد رضوی صاحب کو جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ آگے وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہیے، ان کی بھی سلیکشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی ایک 2-3 دن ملک کو بند کر کے ایک اچھا انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ دیا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بھی اس بات کی مذمت کرتی تھی جب کہ یہ سارا کچھ اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ لیکن ہم آج بھی
آج بھی اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت اگر اس عمل کی حمایت کرتی اور حکومت کی مخالفت کرتی تو یہ پنڈی کے شیطان کو جو ہے نا اس کو بات کرنی نہیں آنی تھی، اس کی سانس بھول جانی تھی، لیکن اپوزیشن نے ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، لیکن ان بے شرموں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر اپوزیشن کو اعتماد میں لیں یا اپوزیشن کا کم از کم جو ہے وہ نام لیتے یا شکریہ ادا کرتے۔ تو یہ ذمہ دارانہ جو اپوزیشن کا رویہ ہے اس وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ ہم اس قسم کی وائلیشن کو 2017 میں بھی غلط سمجھتے تھے، 2018 میں بھی غلط سمجھتے تھے، یہ 2014 میں بھی غلط تھی اور 2021 میں بھی غلط ہے۔ رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی راہیں مکمل طور پر جدا ہو گئی ہیں یا ابھی کوئی گنجائش باقی ہے کہ جہانگیر خان ترین بھی اپنے پتے جو ہیں وہ شو کرواتے جا رہے ہیں؟ کسی قسم کی کوئی ان ہاؤس تبدیلی اگر ممکن ہو جمہوری طریقے سے تو کیا اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا ANP یا دوسری جماعتیں، جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک سیاسی رواداری، ایک سیاسی عزت احترام کا جو ہے وہ درجہ سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود رہنا چاہیے۔ کل پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ایک معاملے پہ، 2 معاملوں پہ متفق تھی۔ اگر آج کسی معاملے پہ اگر عدم اتفاق ہو گیا ہے تو آنے والے کل جو ہے وہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے کوئی ایسا اختلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا اور ایک دوسری لیڈرشپ کا جو ہے احترام کرنا چاہیے۔ یہ صرف ایک سلیکٹڈ ٹولہ ہی ہے جس کو کسی کا احترام نہیں ہے، جس کو جو ہے وہ سیاسی رواداری کا جو ہے وہ بھی احساس نہیں ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ ملک کے لیے، سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے۔ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں پیپلز پارٹی کا احترام ہے، ہاں جس بات پہ ہمیں اختلاف ہے اس کا ہم برملا جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ لاسٹ میں بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کی سلیکشن کر چکے ہیں، اسی لیے پیپلز پارٹی کے کیس بھی معاف ہو رہے ہیں، زرداری صاحب کو بھی ریلیف مل رہا ہے، اس خوشی میں ہے کہ بلاول خوش ہیں کہ میری سلیکشن ہو چکی ہے؟ دیکھیں، ہم تو سلیکشن کے خلاف ہیں، سلیکشن کوئی بھی کروائے، کسی کی بھی ہو، تو جب ہم ان کے خلاف ہیں تو پھر ہم آئندہ بھی جو ہے وہ سلیکشن کے عمل کے خلاف ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سلیکشن کا عمل ہونا نہیں چاہیے۔ عوام کو جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی دینے کا اور اپنے ووٹ کی عزت کا، احترام کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے۔ یہ سلیکشن کا عمل جب تک جاری رہے گا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، یہ ملک اسی گول دائرے میں جو ہے وہ سفر کرتا رہے گا۔ یہ سلیکشن کا عمل جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہی جدوجہد ہے، اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے دراصل وہ بیانیہ یہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج تحریک لبیک کے جس عمل کی جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ NA 120 سے، صرف ایک حلقہ جیتنے کے لیے جو ہے اس عمل کا آغاز ہوا تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ قوم کو کتنا مہنگا پڑا ہے۔ تو ہم اس عمل کے جو ہے وہ خلاف ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مذہبی جماعت ہے تو اگر وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو متحرک کرنا چاہتی ہے تو ویلکم، لیکن یہ سلیکشن کا عمل جو ہے اور پارٹیوں کو توڑنے کا اور ووٹ توڑنے کا، اب میرے مقابلے میں میرے حلقے میں 13 مولوی صاحبان کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اب وہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ پیسے ملے تھے کہ چلو ہر مولوی جو ہے وہ 100 200 300 500 ووٹ توڑے گا، تو وہ کم از کم انہوں نے جو ہے وہ 16-17 ہزار ووٹ انہوں نے توڑا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عمل ہے اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اب ہر کسی کو سمجھ آ چکا ہے کہ یہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔
پھر ہی ملک آگے بڑھے گا. اگر یہ عمل جاری رہے گا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. اچھا رانا صاحب آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. وزارت تبدیل کرتے ہوئے جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے, اب شوکت ترین کو جو ہے مشیر خزانہ لگا دیا گیا ہے, کیا یہ 5 سال اس طرح پورے کر لے گی اور صدارتی نظام کی طرف کوئی جا رہی ہے چیز, آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کتنا عرصہ جو ہے یہ رہتے ہیں یا پورا کرتے ہیں یا پورا نہیں کرتے, لیکن انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جس ملک کا 6 مہینے کے لیے وزیر خزانہ ہوگا, آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا. یہ ملک کی جو معیشت کی تباہی ہے, اکانومی کی جو تباہی ہے, اس کا ذمہ دار یہ سلیکٹڈ ٹولہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ 6 ماہ کے ایڈہاک وزیر خزانہ کو لگا دی ہے, تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آج کی دنیا میں کوئی ملک جو ہے وہ اکانومی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. آج سارا کچھ جو ہے فتوحات بھی اور غلامی بھی, آزادی بھی, ساری چیزیں جو ہیں وہ اکانومی سے منسلک ہیں, اور اس ملک کی اکانومی کا انہوں نے پچھلے 3 سال میں بیڑا غرق کر دیا ہے. 5.8 کی جو گروتھ تھی وہ 1.5 پہ لے آئے ہیں, اور حال یہ ہے کہ 6 مہینے کا جو ہے یہ اپنا جو ہے ایڈہاک وزیر خزانہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ تباہی ہے اس ملک کی. آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی, یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, جس طرح حافظ صاحب کی آپ نے بات کی, جس طرح تحریک کی اس حکومت نے ٹھکائی کی ہے, مذہبی جماعتوں کو کیا پیغام دیں گے وہ استعمال ہو جاتی ہیں جتھے کی صورت؟ دیکھیں میں تو یہی پیغام دوں گا, سعد رضوی صاحب سے بھی میں پیغام ان کو بھی یہی دوں گا کہ آپ نے غلط راستہ اختیار کیا. یہ ایک آدمی کا گراؤ جلاؤ ملک بند کر کے داؤ لگ گیا تھا, یہ داؤ اب روز روز نہیں لگنا. اس لیے آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو جو ایک معروف طریقہ ہے, جو اس ملک کا آئین ہے, اس ملک کا قانون ہے, جو جمہوری طریقہ ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ آپ آئیں. اور آپ نے یہ جو اس کی پیروی کی ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب کی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیروی درست نہیں تھی. آپ نے ہمیں بھی بڑا تنگ کیا, بڑا خراب کیا, پورے ملک کو خراب کیا, اس وقت بھی کیا, آج بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ایسا کیا ہے. اور میری تو دعا ہے کہ انہیں جو ہے وہ صحیح سمجھ آئے اور وہ صحیح راستے پہ دین کی خدمت کریں اور ملک کی جو ہے وہ خدمت کریں. بہت شکریہ. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.